انشاءاللہ العزیز آج ہم کتاب اللہ کے اندر جو ابتداءً دو تقسیم کاری بیان کی گئی تھی، خاص اور عام، اس میں سے آج ہم عام کی تعریف اور اس کی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ خاص کی تعریف ہو گئی، خاص کا حکم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر خاص کی 3 مثالیں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب چلتے ہیں عام کی گفتگو کی طرف۔ تو فرماتے ہیں عام کی 2 قسمیں۔ عام کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں۔ عام خص عنہ البعض، عام لم یخص عنہ البعض۔ اچھا، یہ کس بلا کا نام ہے؟ اس کو یہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ دراصل یہ اصطلاح بیان کی ہے۔ اسی کے اندر اگر ہم جب اس کا ترجمہ کریں گے تو تعریف بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ عام خص عنہ البعض کا مطلب کیا ہے؟ عام خص عنہ البعض کا مطلب یہ ہے کہ ہوگا تو عام، ہوگا تو کیا بیٹا؟ عام ہوگا، لیکن اس عام میں سے بعض افراد کو کیا کر لیا گیا ہوگا؟ خاص کر لیا گیا ہوگا۔ بعض افراد کو نکال لیا گیا ہوگا۔ بعض افراد کو کیا ہے نکال لیا گیا ہوگا۔ جیسے میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال عرض کرتا ہوں، توجہ میری طرف رکھیے گا، کہ میں یہ کہوں کہ کل آپ کو سزا ملے گی، لیکن جو طلبہ سبق یاد کر کر آئیں گے ان کو سزا نہیں ملے گی۔ اب دیکھیں میں نے کیا ہے بیٹا، ایک لفظ بولا کہ سزا ملے گی، یہ عمومیت پر دلالت کرتا ہے، لیکن میں نے کیا کیا، اس میں سے بعض کو خاص کر لیا، کسی نہ کسی قید کو لگا کر کہ جو سبق یاد کر کر آوے گا اس کو سزا نہیں ملے گی۔ تو یہ ایک سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کیا ہے عام خص عن البعض۔ آگے اس کی بیٹا سیر حاصل گفتگو آئے گی، اس میں ہم سماعت کریں گے۔ ابھی فقط ہم نے پڑھنا ہے عام لم یخص عنہ البعض، ایسا عام کہ جس کی عمومیت سے کسی بھی فرد کو خاص نہ کیا گیا ہو، وہ اپنے عموم پر کیا ہے، ابتدا میں جیسے تھا ویسے ہی انتہا تک باقی رہے۔ اس عمومیت سے کسی بھی شے کو، کسی بھی فرد کو خاص نہ کیا گیا ہو۔ سمجھ تم؟ پہلی تعریف عام خص عنہ البعض، کہ جس عام سے بعض افراد کو کیا ہے، خاص کر لیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ عام لم یخص عنہ البعض کا مطلب کیا ہے، کہ جس سے کسی بھی فرد کو، کسی بھی شے کو خاص نہ کیا گیا ہو۔ ہماری جو گفتگو ہے وہ دوسری قسم سے، جو دوسری قسم ابھی آپ کے سامنے بیان کی گئی، وہ کون سی قسم تھی؟ لم یخص، کہ اس عمومیت سے کسی شے کو بھی خاص نہ کیا گیا ہو۔ اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ جو خاص کا حکم، ابھی ہم ماقبل میں 3-4 دن سے ایک ہی حکم پر گفتگو کرتے ہوئے آئے تھے۔ خاص پر عمل کرنا لا محالہ طور پر، یقینی طور پر واجب ہے۔ اگر خاص کے مقابلے میں فرد خبر واحد آ جائے یا قیاس آ جائے، اس پر عمل کرنا اس طور پر ممکن ہو کہ خاص کے حکم میں تبدیلی واقع نہ ہو تو عمل کیا جائے گا، وگرنہ کیا کیا جائے گا بیٹا، خاص پر عمل کیا جائے گا اور مد مقابل کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ عام لم یخص عنہ البعض کا بھی حکم بعینہ یہی ہے جو خاص کا حکم ہے، یعنی عام وہ عام کہ جس سے کسی بھی شے کو خاص نہ کیا گیا ہو، اس پر عمل کرنا یقینی طور پر کیا ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ سمجھ تم عارف بھائی؟ ٹھیک ہے۔ اب اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے مثالیں سمجھیے گا۔ آج ہم نے ایک ہی مثال پڑھنی ہے، وہ بہت مشہور و معروف مثال ہے۔
اگرچہ ہمارے معاشرے میں یہ نافذ العمل نہیں ہے، وگرنہ شریعت مطہرہ نے کیا حکم بیان کیا ہے میں آپ کو اشارتاً عرض کرتا ہوں، پھر تفصیلاً آپ کے سامنے اس مسئلے کے حوالے سے گفتگو کر کر ہم عام لم یخص عنہ البعض کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا، ٹھیک ہے۔ کیا کرو بھائی، فَاقْطَعُوا کہ چور کے کیا کرو، ہاتھ کاٹو، أَيْدِيَهُمَا ان کے دونوں ہاتھ کاٹو، جَزَاءً بِمَا كَسَبَا یہ ہاتھ کاٹنا بدلہ ہے، بِمَا كَسَبَا جو انہوں نے کیا یا جو انہوں نے کمایا، کمایا سے مراد جو انہوں نے عمل کیا ہے اس کا بدلہ کیا ہے، ہاتھ کاٹنا ہے۔ اور کتنے ہاتھ کاٹنا ہے، دونوں ہاتھ کاٹنا ہے۔ اچھا یہ آیت مبارکہ ہم نے سماعت کر لی، اس کا ترجمہ بھی ہم نے سماعت کر لیا۔ اب یہ آیت مبارکہ کس ٹاپک پر بیان کی گئی ہے، تو یہ کیا ہے بیٹا، چوری کی سزا پر ہے۔ کس کی سزا پر ہے، چوری کی سزا پر ہے۔ اب نفس مسئلہ سماعت فرمائیے گا، نفس مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چوری کر بیٹھے تو اس کے ساتھ کیا عمل کیا جائے گا، اس کے ساتھ کیا عمل کیا جائے گا سزا کے طور پر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے، اس کے ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے، اور جو چوری کا ضمان ہے، جو چوری کا ضمان ہے یعنی اس کا خمیازہ، جو اس نے چیز چوری کی ہے اس کا ضمان یعنی بدل بھی کیا ہے، دینا پڑے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو اس نے چوری کیا ہوا مال ہے وہ دینا پڑے گا۔ وہ دلیل کیا دیتے ہیں، وہ دلیل قیاس عقلی دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص جب کوئی چیز چوری کر لے اور وہ بعینہ وہ مسروقہ شے، یا اسی طریقے سے کوئی شخص کسی شے کو غصب کر لے، کیا کر لے بیٹا، غصب سمجھتے ہیں نا بیٹا، یعنی جبر کے طور پر اس سے چھین لے، ٹھیک ہے۔ ایک تو چوری ہوتا ہے چھپکے سے نکال لینا، ٹھیک ہے، گن پوائنٹ پر نکال لینا، ایک ہوتا ہے جبر کے ساتھ، اور پھر دھڑلے کے ساتھ کیا ہے بیٹا، اسی کے سامنے اس پر کیا ہے وہ تصرف بھی کر رہا ہو، یہ غصب کہلاتا ہے۔ یعنی سامنے والے کو پتہ ہے یہ جگہ میری ہے، یہ جگہ میری ہے، اور یہ کیا ہے، جبراً کیا ہے مجھ سے چھین لی گئی ہے، اسے کہتے ہیں غصب۔ تو فرماتے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کو غصب کر لے اور وہ مغصوبہ شے جب اس کے کیا نام ہے لینے کا تقاضا کیا جائے تو شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ یہ جو غاصب ہے، جو غصب کرنے والا شخص ہے، اس سے کیا تقاضا کیا جائے گا کہ مغصوبہ شے کیا کی جائے، واپس کی جائے، مغصوبہ شے کیا کی جائے بیٹا، واپس کی جائے۔ تو فرماتے ہیں یہ چوری والا مسئلہ بھی مغصوبہ شے پر ہی قیاس کرتے ہوئے کہتے تھے کہ مغصوبہ شے کو کیا ہے واپس کرنا ضروری ہے، تو ایسے ہی مسروقہ یعنی جو چوری کی گئی شے ہے اس کو بھی واپس کرنا ضروری ہے، چاہے وہ مسروقہ شے موجود ہو یا نہ ہو، مسروقہ شے موجود ہو یا نہ ہو۔ یہ کون فرماتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا۔ اب چلتے ہیں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل کی طرف۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دیکھیے آیت مبارکہ میں لفظ ماں ہے، لفظ ماں ہے جو کہ عموم پر دلالت کرتا ہے۔ کس پر دلالت کرتا ہے، عموم پر دلالت کرتا ہے، اور یہ اس کیٹیگری سے ہے کہ جس عموم سے کسی بھی شے کو خاص نہ کیا گیا ہو تو اس پر عمل کرنا کیا ہے، لازم ہے۔ اب اگر مثال کے طور پر ہم یہ کہیں گے کہ مغصوبہ شے پر قیاس کرتے ہوئے مسروقہ شے کے ضمان کا حکم دیا جائے گا تو یہ ماں کے عموم میں کیا ہو جائے گی بیٹا، تبدیلی واقع ہو جائے گی۔ حالانکہ ایسا تو یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، ایسا تو یہاں پر
کچھ بھی نہیں ہے، تو جو کتاب اللہ کا عموم ہے اس پر عمل کرنا لازم نہیں آئے گا، لازم نہیں آئے گا تو تبدیلی واقع ہو جائے گی۔ اور ہم نے پڑھا ہے کہ وہ عام کے جس سے کسی بھی شے کو خاص نہ کیا گیا ہو وہ کس کی طرح ہے بیٹا؟ کتاب اللہ کے خاص کی طرح ہے، عمل کرنا لازم ہے۔ تو ہم اس عموم پر دلالت کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ فقط ہاتھ کاٹنا لازم آئے گا، جو کہ کتاب اللہ کے عموم سے ثابت ہو رہا ہے۔ یہاں پر ضمان وغیرہ فرمائے ماں کا سبب، بھائی جو ہاتھ کاٹنے کی جزا ہے، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، جزا کہ ان کے کیا کرو؟ ہاتھ کاٹو، ان کے کیا کرو؟ ہاتھ کاٹو۔ جزا یہ کیا ہے؟ سزا کے طور پر ہے، ماں کا سبب جو انہوں نے کیا، چاہے وہ مال لے کر کھا لیا، مال لے کر ہلاک کر دیا، ٹھیک ہے، مال کو استعمال کر لیا، اس کے بھی بدل اور اس کی چوری کرنے کا بھی بدل کیا ہے؟ سزا کیا ہے؟ وہ ہاتھ کاٹنا ہے۔ اور آیت مبارکہ کے اندر بیٹا ایک ہی سزا بیان کی گئی، کتنی سزا بیان کی گئی ہے؟ وہ ہاتھ کاٹنا۔ وہ کیا کاٹنا؟ ہاتھ کاٹنا۔ اچھا دیکھیں، اب دلیل تو ہو گئی ہے، اب دلیل کو رد کریں گے، امام شافعی کی دلیل کو رد کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ضمان بھی لازم کریں، ہاتھ کاٹنے کے ساتھ ساتھ چوری کی سزا کے اندر ضمان بھی لازم کریں تو پھر یہ کیا ہو جائے گی بیٹا؟ دو سزا ہو جائیں گی، ایک اور ایک دو، ایک اور ایک دو سزا ہو جائیں گی۔ حالانکہ آیت مبارکہ کے اندر فرمایا گیا ہے کہ چوری کی سزا وہ ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا ہے۔ اب جب ہم اس کو ضمان بھی لیں گے تو یہ کتاب اللہ کے عموم میں تبدیلی ہو جائے گی، کتاب اللہ کے عموم میں کیا ہو جائے گی بیٹا؟ تبدیلی واقع ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے ہم یعنی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف کیا لازم آئے گا؟ ہاتھ کا کاٹنا سزا کے طور پر ہم تسلیم کریں گے، اس کے علاوہ ہم ضمان کو لازم قرار نہیں دیں گے کیونکہ کتاب اللہ کے عموم میں تبدیلی واقع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اچھا، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک اور جواب دیتے ہوئے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے، ہم کلمہ ماں عموم پر دلالت کرتا ہے۔ اگر یہاں پر اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے آپ نے بولا کہ کلمہ ماں عموم پر دلالت کرتا ہے، تو اس کلمہ ماں کے عموم پر دلالت کرنے کی کوئی دلیل پیش کیجئے، کوئی دلیل پیش کیجئے۔ تو مصنف علیہ رحمہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے ایک کلمہ ماں کے عمومیت پر دلالت کرنے کی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ وہ دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک قول ذکر کیا ہے اور اس قول کے اندر کلمہ ماں کو عموم پر مانا ہے۔ کلمہ ماں کو کیا مانا ہے بیٹا؟ عموم پر مانا ہے۔ وہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب میں ایک مسئلہ ذکر کیا گیا ہے، اذا قال المولا لجاریتہ، کہ جب مولا سے مراد بیٹا مولوی صاحب نہیں بلکہ مولا سے مراد آقا، مولا سے مراد کیا ہے؟ آقا۔ جاریہ کسے کہتے ہیں بیٹا؟ کنیز نہیں، لونڈی کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کنیز بھی وہی چیز ہے، ٹھیک ہے، کنیز کو کہتے ہیں۔ جزاک اللہ اچھا لفظ دینے کے لیے۔ اچھا، جب آقا نے مولا نے اپنی کنیز سے کہا، کیا کہا؟ ان کان ما فی بطنکی غلاما فانتی حرۃ، اگر جو تیرے پیٹ میں ہے، جو ما فی بطنکی، جو تیرے پیٹ میں ہے، غلامن، وہ کیا ہے؟ غلام، یعنی غلام سے مراد بچہ، غلام سے مراد کیا ہے بیٹا؟ مذکر۔ فانتی حرۃ، تو کیا ہے؟ آزاد ہے، تو کیا ہے؟ آزاد ہے۔ اب مسئلہ بیٹا دیکھیے سمجھیے گا، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلیں تو آگے پھر یہی بات ہے کہ اب اس نے کیا ہے؟ بچہ جن دیا، بچہ جن دیا۔ اب اس نے بچہ تو جنا لیکن ٹوئنس سے مراد دو بچے جنے، ایک اس میں لڑکا ہے ایک اس میں لڑکی ہے، ایک اس میں لڑکا ہے ایک اس میں لڑکی ہے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں لا تعتق،
اب یہ جو کنیز ہے یہ آزاد نہیں کی جائے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی ما عموم ہے. کیونکہ دیکھیں اس مسئلے کے اندر آپ عربی پر اگر فوکس کریں تو ابتدا میں آیا ہے ان کان ما فی بطنکی، ماں جو تیرے پیٹ میں، جو تیرے پیٹ میں. اب آگے کہا کہ اگر تیرے پیٹ میں جو بھی ہے، اگر وہ لڑکا نکلتا ہے، اگر وہ کیا نکلتا ہے؟ لڑکا نکلتا ہے تو کیا ہے؟ تو آزاد ہو جائے گی. اب اس نے جنا تو صحیح، لڑکا بھی جنا، میں نے یہ کہا کہ لڑکا بھی جنا، لیکن ساتھ میں کیا ہے بیٹا؟ لڑکی بھی جنی ہے. تو اب یہ کیا ہے؟ ماں پر عمل نہیں ہو رہا، کیونکہ ماں جو عموم پر دلالت کر رہا تھا اس عمومیت کے اندر یہ تھا کہ تیری آزادی موقوف ہے لڑکا جننے پر، غلام جننے پر. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ تو ایک جنے، وہ تو دو جنے، وہ تو تین جنے، ٹھیک ہے، یعنی پیدا کرے. اب اگر مثال کے طور پر یہ دو تو ہیں، لیکن دونوں کے دونوں لڑکے ہوتے تو آزاد ہو جاتی. دونوں کے دونوں لڑکے ہوتے تو کیا ہو جاتا بیٹا؟ آزاد ہو جاتی. تو یہاں پر امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ماں کو کس پر بیان کیا ہے بیٹا؟ عموم پر بیان کیا ہے. تو یہاں پر یہ دلیل دی ہے، یہاں پر کیا دی ہے؟ دلیل دی ہے کہ جناب من دیکھیے ماں کیا ہے؟ عموم پر دلالت کرتا ہے. سمجھ میں آ گیا بیٹا؟ چلیں اس کو ہم عبارت میں دیکھ لیتے ہیں. وَأَمَّا الْعَامُّ فَنَوْعَانِ، صفحہ نمبر میری کتاب کے مطابق 8. وَأَمَّا الْعَامُ فَنَوْعَانِ، بہرحال عام کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. عام خص عنہ البعض احدہما، ما بین سطور لکھا ہوا ہے، ان دونوں میں سے پہلا وہ عام کہ جس سے بعض افراد کو خاص کیا گیا ہو. نہیں مل رہا آپ کی کتاب میں؟ نہیں لکھا ہوا اوپر؟ ٹھیک ہے، عام ان کے اوپر احدہما لکھا ہوا ہے. خص عنہ البعض، ان دونوں میں سے پہلا، یعنی 2 قسموں میں سے پہلا ایسا عام کہ جس سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو. وعام کے نیچے لکھا ہوگا وثانیہما، اور ان دونوں میں سے دوسرا، یعنی 2 قسموں میں سے دوسرا. وعام لم یخص عنہ شیء، ایسا عام کہ جس سے کسی شے کو بھی خاص نہ کیا گیا ہو. ٹھیک ہے. فالعام الذی، وہ عام لم یخص عنہ شیء فہو بمنزلۃ الخاص فی حق لزوم العمل بہ لا محالۃ، بس وہ عام کہ جس سے کسی بھی شے کو خاص نہ کیا گیا ہو، فہو، تو یہ عام خاص کی منزلت کے ساتھ ہے، خاص کے قائم مقام ہے. فی حق لزوم العمل بہ، کیسے قائم مقام ہے؟ عام کے ساتھ عمل کے لازم کرنے کے حق میں، عام کے ساتھ عمل کے لازم کرنے کے حق میں. لا محالۃ، یقینی طور پر، یقینی طور پر. قسموں کا ترجمہ اور اس کا حکم ایک قسم کا، وہ عام کہ جس سے کسی بھی شے کو خاص نہ کیا گیا ہو، وہ ہم پڑھ چکے ہیں. اب وعلی ھذا قلنا اذا قطع ید السارق بعدما ہلک المسروق عنده لا یجب علیہ الضمان، ہم نے کہا کہ جب چوری کرنے والے کا ہاتھ، ید السارق، چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، بعدما ہلک المسروق، بعد اس کے کہ جو چوری کیا گیا مال ہلاک ہو گیا، عنده، اس کے پاس، یعنی چوری کرنے والے کے پاس. اچھا یہاں پر ایک بات ذہن نشین فرمائیے گا، اگر چوری کیا گیا مال اگر موجود ہے نا، چوری کیا گیا مال اگر موجود ہے تو حکم یہی دیا جائے گا کہ بھائی یہ مال کیا ہے؟ موجود ہے، اس کو واپس کر دیا جائے. ٹھیک ہے. ہاں اگر ہلاک ہو گیا یا ہلاک کر دیا، جو بھی صورت ہے، یہاں مسئلہ اس وقت ہے. ٹھیک ہے. فرمایا کہ جب، دیکھیے کتاب کے اندر، اذا قطع، جب کاٹ دیا جاوے، ید السارق، چوری کرنے والے کا ہاتھ، بعدما ہلک المسروق عنده، بعد اس کے کہ جو ہلاک ہو گیا
مسروق چوری کیا گیا مال عندہ سارق کے پاس لا یجب علیہ الضمان تو کیا ہے واجب نہیں ہوگا اس پر علیہ کی ضمیر پر کیا ہے کیا لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے الضمان السارق چوری کرنے والے پر ضمان واجب نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا لأن القطع جزاء جمیع ما اکتسبہ السارق کیونکہ کاٹنا لأن القطع کیونکہ کاٹنا جزاء سزا ہے ٹھیک ہے جمیع ان تمام کا ما اکتسبہ جو اس نے کیا السارق چوری کرنے والے نے جو کیا ہے ان تمام کا تمام ہاتھ کاٹنا کیا یہ سزا ہے فإن کلمۃ ما بے شک کلمہ ما ٹھیک ہے جو فقطعوا ایدیہما بما کسبا کے اندر جو ما ہے اس کی بات کر رہے ہیں ما عامۃ یہ کیا ہے عام ہے یتناول جمیع ما وجد من السارق فرماتے ہیں کہ کلمہ ما عام ہے شامل ہوتا ہے ان تمام کو جو چوری کرنے والے کی طرف سے پایا گیا وجیدہ پایا گیا سارق چوری کرنے والے کی طرف سے فرمایا کہ جو ہاتھ کاٹنا ہے یہ ان تمام کا بدلہ ہے جو کہ چوری کرنے والے کی طرف سے پایا گیا اب وہ چوری بھی ہے وہ مال کا ہلاک کرنا بھی ہے ان تمام کی سزا کیا ہے وہ ہاتھ کا کاٹنا ہے وہ بھی تقدیری اب فرماتے ہیں مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رد کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں وہ بھی تقدیر ایجاب الضمان یکون الجزاء هو المجموع فرماتے ہیں ضمان کو واجب کرنے کی صورت کے ساتھ بتقدیر صورت ٹھیک ہے ضمان کو واجب کرنے کی صورت کے ساتھ یکون الجزاء تو وہ جزا یعنی جو سزا ہے وہ کیا ہے بیٹا ہو جائے گی هو المجموع وہ جمع یعنی یہاں پر بیٹا وہ جمع نہیں ہے کہ جو دو یا اس سے زیادہ افراد پر دلالت کرے یہاں پر جمع سے مراد ایک اور ایک جمع یعنی آیت مبارکہ کے اندر قطع ید کا حکم ہے آیت مبارکہ میں کس کا حکم ہے قطع ید کا حکم ہے اب یہاں پر اگر ہم ضمان کو بھی لازم کر دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گی سزا جمع ہو جائے گی یہ بتانا چاہ رہے ہیں فرماتے ہیں کہ ضمان کو واجب کرنے کی صورت کے ساتھ یکون الجزاء جزا ہو جاوے گی هو المجموع وہ جمع یعنی قطع ید بھی اور ضمان بھی حالانکہ آیت مبارکہ میں صرف اور صرف سزا کیا ہے بیٹا وہ قطع ید ہے ولا یترک العمل به بالقیاس علی الغصب تو عمل کو ترک نہیں کیا جائے گا کلمہ ما کے عموم کے عمل کو ترک نہیں کیا جائے گا غصب پر قیاس کرتے ہوئے اب اگر کوئی اٹھ کر کہے کہ کلمہ ما پر کیا دلیل ہے کہ کلمہ ما عموم پر دلالت کرتا ہے تو والدلیل یہاں سے یہ دلیل بیان کر رہے ہیں والدلیل علی ان کلمۃ ما عامۃ دلیل یہ ہے اس بات پر کہ کلمہ ما فقہا کے نزدیک عمومیت پر دلالت کرتا ہے ٹھیک ہے ما ذکرہ جس کو ذکر کیا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا اذا قال المولا لجاریتہ جب مولا نے کہا اپنی کنیز کے لیے ان کا نما فی بطنی کی غلامن اگر جو تیرے پیٹ میں ہے وہ کیا ہے لڑکا ہے فانتی حرۃ تو کیا ہے آزاد ہے اب فولدت اب اس نے کیا ہے لونڈی نے جن دیا اس لونڈی نے کیا کر دیا جن دیا یعنی پیدا کر دیا کیا پیدا کیا غلامن وجاریتن لڑکا بھی اور لڑکی بھی ٹھیک ہے تو لا تعتق آزاد نہیں کی جائے گی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جو کلمہ ما ہے وہ عموم پر دلالت کرتا ہے اور اس عمومیت کے اندر یہ تھا کہ تو نے جو پیدا کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے بچہ ہی کرنا ہے لیکن اب کیا ہے وہ بچہ پیدا تو کیا اس نے لیکن وہ بچہ ایک مذکر ایک مؤنث اور اس کا جو حکم تھا وہ یہ تھا کہ تو نے مذکر ہی پیدا کرنا ہے تو دیکھیے
یہاں پر آزاد نہ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ کلمہ ما عموم پر دلالت کرتا ہے، اور وہ عموم پایا نہیں گیا تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ فقہا کے نزدیک کلمہ ما کس پر دلالت کرتا ہے؟ عموم پر دلالت کرتا ہے. یہاں پر وہ عام کہ جس سے کسی بھی شے کو خاص نہ کیا گیا ہو، اس کی پہلی مثال ہماری کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی.